بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان نے 20 گھنٹوں کے اندر دوسرا بڑا سرپرائز دے کر سب کو چکرا کر رکھ دیا ہے۔ بنی گالہ سے آج لانگ مارچ کی اناؤنسمنٹ کر دی گئی ہے اور آرمی چیف کی تقرری کا معاملہ کیا لٹک پائے گا؟ پچھلے 24 گھنٹے کے اندر شہر اقتدار میں کیا چلتا رہا؟ رجیم چینج کے کرداروں کے ناموں سے لے کر لندن میں بیٹھے ہوئے نواز شریف کی سیاست کا کھیل ختم کرنے تک عمران خان کی اصل منصوبہ بندی ہے کیا؟ اس پر تفصیل کے ساتھ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے۔ امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ گزشتہ شب کا عمران خان کے شو میں جو عمران خان صاحب نے نئے آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے بات کی اور اس کو ایکسٹینشن کا عنوان زیر سب نے دیا، ہم نے بھی یہ بات کی، لیکن دراصل آج انہوں نے کھل کر اظہار خیال کیا ہے کہ میرا مقصد صرف آرمی چیف کی تقرری کو مؤخر کرنے تک ہے۔ لمبے عرصے تک آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینا ہرگز میرا مقصد اور مدعا نہیں تھا۔ اور چیری مداری نے عمران خان جو ہے انہوں نے جو اس پوری سٹوری کے اندر انٹرویو کو ٹویسٹ دیا ہے اس پر خوب تنقید کی ہے، اور اس کے ساتھ فواد چودھری جو ہے ان کے بیانات کے اندر تضادات محسوس ہوئے ہیں۔ تو ایسے لگا ہے کہ جیسے تحریک انصاف کے آپس کے اندر بھی کچھ زیادہ معلومات نہیں ہے کہ اصل ہمارا مقصد کیا ہے۔ جب سے رجیم چینج سازش کے ذریعے یہ امپورٹڈ حکومت اس قوم پر مسلط ہوئی ہے، عمران خان جس طرح عوام کے اندر گیا ہے ایک دن بھی سخ کے ساتھ یہ حکومت نہیں کر سکے، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں بین الاقوامی برادری اور پاکستانی قوم ان پر قطعاً اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب عمران خان صاحب سے آج چند صحافیوں کی بات چیت ہوئی ہے اور یہ ملاقات تھی تقریباً 4:30 بجے یہ ملاقات شروع ہوئی ہے اور 1.5 گھنٹے تک یہ جاری رہی ہے۔ اس کے اندر کورٹ رپورٹرز جو ہائی کورٹ کے ہیں اور کچھ اور رپورٹرز جو ہے وہ شریک تھے، میں اس کے اندر نہیں جا سکا۔ اب جو بات چیت ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے رکھنی بہت ہی ضروری ہے، چونکہ اس کے اندر ایسے لگتا ہے کہ چونکہ گزشتہ دنوں ایسا محسوس ہوا کہ جیسے اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے آپس کے اندر رابطے ہیں اور اس کی وجہ سے عمران خان نے ایکسٹینشن کی بات کی ہے۔ اب اس پر شیخ رشید اور دیگر سیاستدانوں نے بھی بات کی اور ذرائع بھی یہ بات کنفرم کر رہے ہیں۔ تو پھر یہ ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ کل ایک سرپرائز دیا گیا، آج دوسرا جو سرپرائز دیا ہے کہ یعنی اس مہینے کے اندر ستمبر میں اگلے 2 ہفتے کے اندر اندر لانگ مارچ کی کال دینے لگا ہوں، اس سے زیادہ آگے نہیں جانے دیا جائے گا۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو میں آپ کو بتاؤں، پہلے تو بتاتا ہوں کہ آج جو گفتگو کی ہے عمران خان صاحب نے وہ گفتگو کیا ہے۔ اب وہ گفتگو یہ ہے جس کے اندر خان صاحب نے کہا کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کی بات کبھی نہیں کی، آرمی چیف کی تعیناتی نئے الیکشن تک مؤخر کرنے کی بات کی ہے، یہ ایک تو نقطہ وضاحت کی ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ ستمبر میں حکومت کے خلاف کال دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، احتجاج کی کال زیادہ دور نہیں، رواں مہینے ہی دوں گا۔ اب ظاہر لانگ مارچ اس مہینے کے اندر ہی ہوگا، اور پہلے وہ آلریڈی خطوط لکھ چکے ہیں اپنی تنظیمات کو کہ 24 سے 48 گھنٹے کی جو کال ہے اس پر آپ نے تیاریاں مکمل رکھنی ہے۔ آرمی چیف کی مدت ملازمت سے متعلق جو ہے انہوں نے یہ وضاحت کر دی، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ کبھی نہیں کہا کہ آرمی چیف کون ہو، بلکہ ہمیشہ کہا کہ آرمی چیف کی تعیناتی میرٹ پر ہونی چاہیے اور چیف جسٹس کی تعیناتی بھی میرٹ پر ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کوئی ایسی بات نہیں کی تھی جس پر ISPR نے بیان جاری کیا، 2 خاندانوں کو کبھی بھی آرمی چیف کا نام سلیکٹ نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی ان کا موقف یہ ہے کہ یہ جو حکومت ہے اس کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، یہ اقلیتی حکومت ہے، یہ سازش کے ذریعے مسلط ہوئی ہے، عوام کی اکثریت جو ہے وہ میرے ساتھ موجود ہے، تو جو بھی الیکشن ہو فری اینڈ فیئر، اور اس کے بعد جو بھی وزیر اعظم بنے وہ آرمی چیف کو اپوائنٹ کرے۔ موجودہ چیف الیکشن کمشنر پاکستان کا نہیں بلکہ نون لیگ کا کارندہ ہے۔ انہوں نے کہا نواز شریف اگر لندن سے واپس آتا ہے، اور جیسے یہ پورے ایک پلاننگ نظر آ رہی ہے کہ نواز شریف کو واپس لانا ہے، عمران خان کو بھی نائل کرنا ہے، گول برابر ہو جائے گا، پھر یہ نائلی کا قانون ختم ہوگا اتفاق رائے کے ساتھ، عمران خان اور PTI واپس اسمبلیوں میں آ جائیں گے، تو پھر جلسے جلوس ہوں گے اور نیا دنگل سجے گا، اس کے بعد جو بھی اکثریت لے گا وہ حکومت بنائے گا۔ انہوں نے کہا نواز شریف اگر لندن سے واپس آتا ہے تو آئے، لیکن اس کا ایسا تاریخی استقبال ہوگا کہ لوگ استقبال جو ماضی میں ہوئے ہیں ان کو بھول جائے گا، یعنی میں اور پاکستانی قوم اس کا استقبال کریں گے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ یہاں پر
اور گرفتاری سے متعلق انہوں نے کہا کہ جب میری گرفتاری کی باتیں کی جا رہی تھیں تو اپنا بیگ تیار کر لیا تھا، بیگ میں کتابیں رکھی تھی تاکہ جیل میں مطالعہ کرتا رہوں۔ IMF نے خود کہا کہ اس وقت پاکستان میں کمزور ترین حکومت ہے۔ اس کے ساتھ جو ہے مزید جو باتیں کی گئی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھنی ضروری ہے۔ انہوں نے بتایا کہ معاشی طور پر پاکستان جو ہے وہ دل کے اندر پھنسا ہوا ہے۔ سلطان سکندر راجہ جو ہے اس کو خوب لتاڑا ہے۔ پھر انہوں نے کہا سمیع ابراہیم کو پشاور میں 3-4 ماہ پہلے میں نے ایک انٹرویو دیا تھا، اس میں کہی گئی ہر بات جو ہے وہ سچ ثابت ہوئی ہے۔ اس وقت کہا تھا کہ معیشت کمزور ہوئی تو ملک ڈیفالٹ ہو سکتا ہے، ایسے حالات بنے تو نیشنل سیکیورٹی پر کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ آگے انہوں نے کہا ہے کہ شہباز شریف کی بطور وزیر اعلیٰ پنجاب ساری ترقی صرف اشتہاروں میں تھی، کہ کل دنیا نیوز نے میرا انٹرویو چلایا تو اس کی ریٹنگ سب سے اوپر تھی، یعنی عوام میرے ساتھ ہے۔ بیرونی سازش کے ذریعے چور دروازے سے آنے والوں کو عام تقرریوں کا اختیار نہیں دیا جا سکتا۔ میں نے ان سوئنگ یارکر مار کر ان سب کو پھنسا دیا ہے۔ 2 خاندانوں نے اپنی کرپشن اور لوٹ مار کے لیے سارے ادارے تباہ کیے۔ فوج کا ادارہ میرٹ کی وجہ سے ہی بچا ہوا ہے، جن کو جیل ہونا چاہیے تھا وہ اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہیں۔ میں نے میرٹ کی بات کی تو ISPR نے رد عمل دیا۔ حیران ہوں کہ ISPR کو پریس ریلیز جاری کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ حالات اس طرف جا رہے ہیں کہ جو چند نام نہیں لینا چاہتا وہ نام بھی لے دوں گا۔ اب یہ بھی ایک بڑی جو ہے وہ عجیب صورتحال ہے۔ اب یہ اس کے اندر بہت ساری چیمگوئیاں ہو رہی ہیں۔ میں آپ کو اپنا اس پر خبر آپ کے سامنے رکھ دی ہے، وہ تجزیہ جو ہے اس کے مختلف پہلو بھی آپ کے سامنے رکھنا ضروری سمجھتا ہوں۔ دیکھیے پاکستان کے اندر جو سیاست ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کا جو کردار ہے وہ ہمیشہ رہا ہے، اور اب بھی اسٹیبلشمنٹ اگرچہ جتنا بھی کہا جائے کہ کوئی کردار نہیں ہے تو یہ بات غلط ہوگی۔ سیاسی جماعتیں ہوں، حکومت ہو، اپوزیشن ہو، سب سے رابطہ رکھا جاتا ہے۔ اب یہاں پر عمران خان سے پچھلے کچھ عرصے کے اندر جو معاملات ہیں وہ خراب ضرور ہوئے ہیں لیکن رابطے نہیں ٹوٹتے۔ اب اسی سلسلے کے اندر بعض لوگوں کا خیال ہے کہ چونکہ پچھلے 20 گھنٹے کے اندر کوئی رد عمل نہیں آیا، اور پھر ہم نے دیکھا طبقہ ملامتیہ جو صحافیوں کا ہے وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر فضل الرحمان جو ہے انہوں نے قومی اسمبلی کی مقابلے میں ایکسٹینشن کی بات کر دی۔ پھر نون لیگ کی طرف سے جو وزراء تھے ان کا بھی ایسے لگا جیسے جنرل باجوہ کی جو معاملات ہیں وہ مزید متنازع ہو جائیں گے اور یہ ایک مخالفت کا ماحول پیدا ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایک طرف ہوئیں، اور یہ بھی تاثر دیا گیا کہ عمران خان کے معاملات ظاہر طے ہو گئے ہیں، اور یہ بھی لگتا ہے اب دوسری طرف جو ہے وہ لوگوں کا خیال ہے، اور میری بھی یہ رائے ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان صاحب نے سپیس دی ہے، حکومت کو بھی دی ہے، لیکن مقتدر ادارے چونکہ اس وقت جو رجیم چینج سازش ہوئی ہے تو اس کے ساتھ نتھی کیا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر یہ سارا جو کھیل ہے یہ پروان نہیں چڑھ سکتا تھا۔ عمران خان سے جان چھڑانی تھی، امریکی سازش سے لے کر مقامی ہینڈلر تک سب نے اپنا کردار ادا کیا، لیکن عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی تو جو ایک توقع تھی اس سے زیادہ رسپانس دیکھ کر سب نے چکرانا تھا اور وہ چکرا گئے۔ اب ان حالات کے اندر جو ہے اب جو ملکی معاشی صورتحال ہے، سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں، پاکستان نے اربوں ڈالر اس 1 سال کے اندر قرضہ واپس کرنا ہے، خزانے میں چیز ہے کوئی نہیں، مزید مہنگائی ہے، عوام جو ہے وہ خود فاقہ کشی پر اتر آئی ہے۔ ان حالات کو تبدیل بھی تو کرنا ہے۔ مستقل طور پر اگر غیر یقینی صورتحال رہتی ہے تو نہ یہ مقتدر اداروں کے افورڈ کر سکتے ہیں اور نہ یہ ریاست پاکستان افورڈ کر سکتی ہے۔ لیکن اگر اس وقت اسٹیبلشمنٹ یہ بات ہی اگر کر دے PDM سے، فضل الرحمان سے، نون لیگ سے، اور وہ سارے اگرچہ NRO کا ان کا پروسیس چل رہا ہے جو نیب کے اندر ترامیم کی، ان کا مقصد ہی یہی تھا کہ پاکستان کو معاشی طور پر برباد کرنا ہے اور خود NRO لینا ہے، اپنی جان چھڑانی ہے کیسے سے۔ تو نیب ترامیم کے بعد آج جو پرویز اشرف ہیں جو اس وقت سپیکر ہیں، جن کو راجہ رینٹل کا خطاب بھی یہ نون لیگ والوں نے دیا، سکینڈل بھی وہی ان کے خلاف لے کر آئے، آج اس نیب ترامیم کے بعد ان کا کیس بھی ختم ہو گیا، NRO مل گیا۔ اسی طرح نواز شریف کے جو کیسز ہیں اور شہباز شریف کے منی لانڈرنگ کے کیسز، ان پر بھی ایفیکٹ پڑنے جا رہا ہے، وہ سارے بری ہونا چاہتے ہیں۔ اب یہ جتنی صورتحال تبدیل ہوئی ہے، بجلی چلی گئی ہے لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ اب یہاں پر جو صورتحال بنی ہے فضل الرحمان اور وہ سب کے لیے تو بہت بڑی ٹینشن ہے کہ بنے گا کیا۔ اس صورتحال کو ڈیفیوز کرنا چاہتی ہے اسٹیبلشمنٹ، یہ میرا
تجزیہ ہے، ذاتی رائے آپ کو دے رہا ہوں، اور کچھ ایسی بات چیت بھی ہوتی ہے، ظاہر ہے انفارمیشن کی بنیاد پر بھی بات کی جاتی ہے۔ تو اب اسٹیبلشمنٹ بھی سپیس جو ہے عمران خان نے ان کو دی، ایکسٹینشن یعنی مؤخر کرنے کی بات کی، آرمی چیف کی تقرری کی، لیکن اس کے ساتھ ہی جو ہے اب لانگ مارچ کا اعلان ہوگا، ظاہر ہے اب رابطے شروع ہو جائیں گے، کوئی معاملات اور غیر یقینی جو دلدل ہے صورتحال اس سے بچنے کی سارے ادارے کوشش کریں گے۔ تو عمران خان بھی چاہتے ہیں کہ ملک بے یقینی کی صورتحال میں نہ جائے، مزید معاشی تباہی نہ آئے، تو فیز 7 کی بھی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا مجھے کنارے سے لگایا جا رہا ہے اور میری اس جو بات میں تحمل کا مظاہرہ کر رہا ہوں اس کو کمزوری سمجھا جا رہا ہے۔ تو اس پوری صورتحال کے اندر جو ہے وہ آج انہوں نے رخ تبدیل کر دیا ہے، جو لانگ مارچ کی اناؤنسمنٹ کی ہے، اور جیسے نجم سیٹھی کہتے ہیں کہ شاید اسٹیبلشمنٹ تقسیم ہے، اور کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ مزید اب اس پی ڈی ایم کے ذریعے ملک کو برباد نہیں ہونا چاہیے، لہذا عمران خان کو بھی سپیس دینی چاہیے۔ تو کافی اب چونکہ فضل الرحمان اور باقی مانیں گے نہیں تو لانگ مارچ ہوگا، ایک ڈینٹ پڑے گا مزید، پھر ٹیبل پر ہوں گے، بالآخر جو ہے اگلے انتخابات اسی سال میں ہوں گے، اور جو آرمی چیف نئے آرمی چیف کی تقرری ہے اس کو مؤخر اس لیے کرنا پڑے گا کہ اگر ان حالات کے اندر یہ تقرری ہوتی ہے تو یقینی طور پر سوالات کھڑے ہوں گے، اور متنازعہ اس طرح کے اداروں کو نہ بننا چاہیے نہ ہونا چاہیے، چونکہ مینڈیٹ جو ہے وہ پی ڈی ایم کے پاس موجود نہیں ہے، تو نئے آرمی چیف کی تقرری وہ لٹک سکتی ہے۔ لانگ مارچ کے اعلان کے بعد پچھلے 20 گھنٹوں کے اندر جو شہر اقتدار کے اندر ہوتا رہا ہے اس میں کچھ صحافی، کچھ اور لوگ، کچھ حکومت کے لوگ وہ بڑے ایکٹیو ہوئے، میڈیا مینجمنٹ کی گئی، میڈیا پر پلان کیا گیا، کچھ اینکرز نے اور طرح کی مہم چلائی۔ اب عمران خان نے پوری بیان کی وضاحت دے دی ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف کا استقبال میں خود کروں گا۔ تو اب عمران خان جو بات انہوں نے کی ہے، نواز شریف واپس نہیں آتے تو ان کی سیاست ہمیشہ کے لیے ختم ہوگی، اور رجیم چینج کے کرداروں کا اگر نام لیتے ہیں تو یہ اور زیادہ بڑا دھچکا ہوگا۔ لگتا یہ ہے کہ نام لینے کی نوبت نہیں آئے گی، معاملات کلوز ہوں گے اور اگلے فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف جو ہے وہ بڑھنا پڑے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔